بہت شکریہ محترمہ زانا صاحبہ، آپ نے بڑا اچھا کلام اپنا پڑھا اور سب کا بہت اچھا شکریہ ادا کیا۔ میں نے جو اعلان کیا تھا وہ شاعری کا اس کی ترتیب جس طرح بنی ہے کہ جہلم کی وہ شاعرات، نوجوان شاعرات جو یہاں میرے بائیں ہاتھ بیٹھی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مشاعرے کا سیشن ہوگا، لیکن نہایت مختصر، انہیں یقیناً موقع دیا جائے گا۔ اور دوسرا، محترمہ زانا صاحبہ فرما رہی تھی کہ ادارہ ادب افروز اور کاروان درس عالمگیر کے تمام ساتھیوں کی ممنون ہوں جنہوں نے گرمجوشی دکھائی اور یہ فنکشن کی تقریب جو ہے وہ منعقد ہوئی۔ اس میں ایک تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ایک دوست ادارہ ادب افروز کے نہایت سرگرم رکن کہ جب وہ جہلم میں تھے تو تقریب کا انعقاد انہیں پہ ڈیپینڈ کیا کرتا تھا، آج بھی اسی طرح فکر مند ہیں ادب کے لیے، آج وہ فکر مند ہیں اہلیان جہلم کے لیے، آج بھی وہ اہلیان جہلم کے لیے تقریب کا انعقاد چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت یو کے میں بیٹھا ہوں مگر میرا دل جہلم والوں کی دلوں کی دھڑکنوں کے ساتھ ہے۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے بہت بڑا نام اس نوجوان کا جس کی ابھی کتاب آئی ہے ستارہ سی کوئی شام، اور ہم دوستوں نے یہ تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ جو ہی وہ یہاں آئیں گے تو ایک تقریب نہیں ان کے لیے تقریبات کا انعقاد ہوگا، کیونکہ جہلم سائلمی میں جو بھی تقریب ہوتی ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے فکر مند ہوتے ہیں اور باقاعدہ ہمیں مضبوط کرتے ہیں، ہمیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور وہ نام ہے سلیم فغار کا برطانیہ۔ میں آپ تمام حضرات کا، تمام خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے تھوڑی سی لیٹ کی ہماری محفل جوائن کی، خاص طور پر سائل امیر سے ہمارے عمران یاور، قرآن اقبال، نواز شاہ صاحب اور دوسرے تمام دوست۔ اب باری ہے صدر تقریب کی جن کا نام گرامی امجد اسلام امجد ہے، جو نظم اور غزل کے ایک مسلمہ نام ہیں پوری دنیا میں اردو ادب کی۔ کون نہیں جانتا ان کے ڈراموں کو اور کون نہیں جانتا ان کے کالموں کو، مگر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کسی نے کہا تھا یہ جس صدی کا قصہ ہے 2-4 برس کی بات نہیں۔ ان کی تخلیقات جس صدی کو کراس کر رہی ہیں، ان کی کتابیں تقریباً 50 ہونے والی ہیں، اور ان کو یہ کہہ کر میں اسٹیج پہ دعوت دوں گا کہ ستاروں سے بھرے اس آسماں کی وسعتوں میں مجھے اپنا ستارہ ڈھونڈنا ہے، ستاروں سے بھرے اس آسماں کی وسعتوں میں مجھے اپنا ستارہ ڈھونڈنا ہے، فلک پر کہکشاں در کہکشاں ایک بے قراری ہے، نہ اس کا نام ہے معلوم نہ کوئی نشانی ہے، بس اتنا یاد ہے مجھ کو ازل کی صبح نو جب سارے ستارے الوداعی گفتگو کرتے ہوئے پچھڑے تو اس کی آنکھ میں ایک اور تارا جھلملایا تھا۔ ازل کی صبح نو جب سارے ستارے الوداعی گفتگو کرتے ہوئے پچھڑے تو اس کی آنکھ میں ایک اور تارا جھلملایا تھا، اسی تارے کی صورت کا میری آنکھوں میں سایہ تھا، میری بھیگی ہوئی پلکوں میں بھی خواب رہتا ہے، میں اپنے آنسوؤں سے اپنے خوابوں کو سجاتا ہوں اور اس کی راہ کرتا ہوں، سنا ہے گمشدہ چیزیں جہاں پہ کھوئی جاتی ہیں وہاں سے مل بھی جاتی ہیں۔ خواتین و حضرات، اپنے اس مقدس مہمان کو، اپنی اس تاریخ ساز شخصیت کو اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر استقبال کیجیے۔ بہت ہی محبت کا بہت شکریہ محترمہ ناز صاحبہ، خواتین و حضرات، مجھے اندازہ ہے کہ باوجود یہ تقریب بہت لیٹ ہو گئی اور آج ایک چیری بچی بھی ہے اور خاتون ایک شادی گھر بھی ہے جہاں کی بہت سی پابندی ہوتی ہے، تو
سی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میں مختصر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ چند ماہ قبل انگلینڈ میں محترمہ سے ملاقات ہوئی، مشاعرے میں انہوں نے اپنی اس کتاب کی تقریب کے لیے مجھے کہا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس وعدے کو نبھانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گی۔ لیکن جب میں نے کتاب کے آخر میں دیکھا کہ یہ کسی زمانے میں پولیس میں بھی افسر رہی ہیں، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے کس طرح سے سب کو میں نے کیا ہے۔ اسی بات میں عرض کروں کہ غالباً نیلما نہید نورانی کے بعد یہ پاکستان کی دوسری شاعرہ ہیں صاحب کتاب جن کا تعلق پولیس کے محکمے سے رہا ہے۔ یہ کتاب، اس کے بارے میں آپ نے بہت سی باتیں سنی ہیں۔ میں ایک بنیادی بات صرف آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر یا نظریات کی باتیں کرتے ہیں یا خیالات کی باتیں کرتے ہیں یا محسوسات کی باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ تینوں آپس میں مکس بھی ہو جاتے ہیں، مگر عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہماری خواتین شعراء جو ہیں ان کا زیادہ تر رجحان جو ہے وہ محسوسات سے متعلق شاعری پر ہوتا ہے۔ شاید اللہ نے عورت کا دل بھی اس طرح کا بنایا ہے۔ کچھ ٹکا دکا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی شاعرات بھی ہیں جنہوں نے مضمون آفرینی کہہ لیجیے یا نظریہ سازی جن کے کیا۔ مثال کے طور پر اگر دیکھیں تو یترا ناز جس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ادا جعفری سے شروع ہو کر اور زارا نگار سے ہوتا ہوا اپنی شاکر سے چلتا ہوا آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آپ دیکھیں گے کہ فریدہ ریاض اور کشور نہید بھی ہیں جو بعد نظریہ کی جو شاعری ہے اس میں انہوں نے بہت نام کمایا ہے۔ فیمنزم کے حوالے سے بہت سی باتیں اس کتاب میں بھی ہوئی اور مضامین میں بھی۔ یورپ میں ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ امریکہ میں کہ 60s کے سلویا پلاث اور اینجلا ڈیوس اور بہت سی خواتین نے اس حوالے سے شاعری کی۔ مجھے اس کتاب کی جس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے کہ اس میں وہ فیمنزم بھی ہے، عورت کا اپنے وجود پر اعتماد بھی ہے، اپنی جو سنگولیرٹی کہنا چاہیے اس پر بھی اعتماد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جس انسانی گروہ سے تعلق رکھتی ہیں، جس معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں، جس اخلاقیات کے نظام سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بھی اس کتاب میں آپ کو اس شاعری میں جگہ جگہ نظر آئے گا۔ ایک غالباً آپ کے ذہن میں شعر تو مجھے پورا یاد نہیں، اس میں زارا نگار کا ایک شعر تھا جس میں اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آج جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ مجھے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، پتہ نہیں تمہیں کیسے لگ رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں عورت کی زندگی جو ہے وہ اپنے زندگی کے ساتھی اور اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ان کے گرد ہوتی ہے، اور اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو شعری مضامین انہوں نے باندھے ہیں ان کا تعلق بھی انہی بنیادی محسوسات سے ہے، جس میں وہ ایک عورت کے طور پہ، ماں کے طور پہ، بیوی کے طور پہ، اور ایک ایسی روشن دماغ، روشن فکر عورت کے طور پر کہ جو بیت وقت جس کا ایکسپوجر اس معاشرے کا بھی ہے، جیسے انہوں نے بار بار بتایا کہ یہ جیلم سے میں نہیں سارا ان کی عمر کا حصہ گزرا، اور جیلم جو ہے وہ بلا شبہ اس طرح کا ماڈرن شہر نہیں ہے جیسے مثال کے طور پہ کراچی ہے، لیکن اس کے بعد 15 16 17 برس سے اب یہ انگلینڈ میں ہے۔ لیکن ان دونوں ایکسپوجر نے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے توازن کو کہیں بگاڑا نہیں ہے، ان کا جو زندگی کی قدریں جو ہیں ان کے بارے میں جو رویہ ہے اس میں ایک بہت ہی مثالی قسم کا اعتدال نظر آتا ہے، کہ بڑی اچھی بات ہے، اور خاص طور پر اس لیے کہ اب ہمارے یہاں شاعری میں ہماری بہت سی بچیاں نئی لکھنے والی خواتین سامنے آ رہی ہیں، اور عذرا ناز جیسی خواتین جو ہیں وہ یقیناً ان نوجوان لکھنے والوں کے لیے ایک طرح سے رول ماڈل ہے
کہ ان کو اگر اس زندگی میں ماڈرن بھی بننا ہے تو کس طرح کا ماڈرن بننا ہے. اس ماڈرنزم کا طلب ویسٹرنائز ہونے سے نہیں ہے بلکہ روشن خیال ہونے سے ہے. جب آپ زندگی کی ان قدروں کو جن کو ساتھ لے کے یہ چلی ہے اور جس کا مجموعہ یہ کتاب ہے, میں اس پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جیسا کہ عرض بھی کیا گیا ہے, انہوں نے سے فون پہ بھی بات کی. اب ظاہر ہے کہ بہت سارا جس کو ہم فنی کہتے ہیں فائن ٹیوننگ جو ہے, اس کے لیے ایک خاتون جو جیلم سے چلی ہو اور جا کر ایک ایسے معاشرے میں جہاں اپنی زبان نہیں بولی جاتی اس طرح سے, تو اس میں رہ کر جو کام انہوں نے کیا ہے وہ بہت ہی لائق ستائش ہے. میرا مشورہ ان کو جاتے جاتے یہی ہے کہ زبان کے اور لفظوں کے استعمال کے بارے میں وہ تھوڑی سی اور کوشش, اگرچہ وہاں مشکل ہے میں جانتا ہوں, لیکن تھوڑی سی اور کوشش کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ اپنے زمانے کی نمائندہ شاعران کے نہ لیا جائے. اس کتاب پر ایک بات پھر ہم کو بہت بہت مبارک. شعری نشست کو شروع کرنے سے پہلے محترم جناب نوید طالب صاحب سے گزارش کروں گا, ان کا تعلق UK سے ہے, انگلینڈ سے ہمارے آئے ہوئے مہمان ضمیر طالب اس شعری نشست کے مہمان اعزاز ہیں. جناب محترم ضمیر طالب. میں محترمہ ریحانہ سجاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. تشریف لاتی ہیں محترمہ ریحانہ سجاد صاحب. ہنجو ہار پرومو رکھیاں, ہنجو ہار پرومو رکھیاں, میں جاگا تے سومو رکھیاں. ہنجو ہار پرومو رکھیاں. یہ بھی آپ کے پلیز تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ میری استاد ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ میں چلے گی تو مجھے کسی نے یاد نہیں کیا, یہ ہماری دعاؤں میں شامل رہی ہے. ہم نے زندگی کو جینا, میں نے زندگی کو ان سے سیکھا ہے. اور انہوں نے بھی اپنے شعر پڑھا نا وہ کہ سلیقہ آیا ہی نہیں ہم کو انصاف رکھنے کا, مگر نعرے سے بھی لوگ سونا چھان دیتے ہیں. یہ میں نے تب سنا تھا جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی کیا ہے, اور اب تو زندگی نے خود ہی بتا دیا نا کہ زندگی کس کو کہتے ہیں. تو آپ سب کی اجازت سے ہنجو ہار پروو رکھیاں, میں جاگا تے سوا رکھیاں. تینو چار چفیرے لوڑ, تینو چار چفیرے لوڑن, بوے مل کے بوو رکھیاں. تینو سوچ کے ہنسا رکھیاں, تینو سوچ کے رو رکھیاں. تینو سوچ کے ہنسا رکھیاں, تینو سوچ کے رو رکھیاں. اور منو کدرے چین نہ آوے, منو کدرے چین نہ آوے, لولو دے وچ بسا رکھیاں. تینو یاد کرن تے روڑ, تینو یاد کرن تے روڑ, چھم چھم سجنا بسا رکھیاں. اور تو کی جانے پیار محبت, تو کی جانے پیار محبت, تیریاں کھاکھا لگا رکھیاں. تو کی جانے پیار محبت, تیریاں کھاکھا لگا رکھیاں. یا رب بچڑا یار ملا دے, یا رب بچڑا یار ملا دے, رب تعالیٰ نے کیا بڑھ کیا. یہ تھی ریحانہ سجاد صاحبہ. تشریف لاتی ہیں آسما ناز. نظم کے انشاء یہ نظم ہے لیکن امجد سلام امجد صاحب لاہور سے تشریف لاتے ہیں اور میں بھی شہر لاہور سے تعلق رکھتی ہوں. تو ان کی آمد نے سر جی پلیز جملے پیچھے ہو کے جائے. لباس پانی آ رہا ہے. اس شہر سے آنے والے, اس شہر سے آنے والے تھا, اس شہر کے باسی کیسے ہیں. اس شہر سے آنے والے بتا, اس شہر کے باسی کیسے ہیں. وہ باد صبا وہ پیاری ہوا, وہ باد صبا وہ پیاری ہوا, وہ سوکھی دھرتی کیسی ہے. وہ باد صبا وہ پیاری ہوا, وہ سوکھی دھرتی کیسی ہے. ان گلیوں کا اقبال بتا, ان گلیوں کا اقبال بتا, جہاں
والے بتا، اے شہر سے آنے والے بتا، کیا یاد مجھے وہ کرتے ہیں؟ کیا مجھ کو ڈھونڈا کرتے ہیں؟ کیا یاد مجھے وہ کرتے ہیں؟ کیا مجھ کو ڈھونڈا کرتے ہیں؟ چند اشعار غزل کے پیش کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ میں پائی گئی ہوں، میں اپنے آپ میں پائی گئی ہوں کہ گویا خود میں دفنائی گئی ہوں۔ میں اپنے آپ میں پائی گئی ہوں کہ گویا خود میں دفنائی گئی ہوں۔ زمین تیری کوئی غلطی نہیں، زمین تیری کوئی غلطی نہیں ہے، میں جنت میں بھی بہتائی گئی ہوں۔ زمین تیری کوئی غلطی نہیں ہے، میں جنت میں بھی بہتائی گئی ہوں۔ مجھ پہ الزام ہے آوارگی کا، مجھ پہ الزام ہے آوارگی کا، میں تیرے خواب میں پائی گئی ہوں۔ میں حوا ہوں، میری تکریم سیکھو، قابل توجہ شعر ہے۔ میں حوا ہوں، میری تکریم سیکھو، میں خود آئی نہیں لائی گئی ہوں۔ غزل کی جان ہوں، میں ہوں ربائی، غزل عورت کے لیے کہی گئی بیسیکلی۔ غزل کی جان ہوں، میں ہوں ربائی، میں صدیوں سے بہت گائی گئی ہوں۔ اے آدم، اے آدم، تجھ پہ میں رحمت کو رکھی، اے آدم، تجھ پہ میں رحمت کو رکھی، تیری راتوں میں مہکائی۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھے۔ آسمان آج کے بعد تشریف لاتی ہیں محترمہ رفعت یاسمین صاحبہ، تشریف لا رہی ہیں محترمہ رفعت یاسمین صاحبہ۔ ایک کتاب پیش کرتی ہوں۔ رکھنا ہے بھوک 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 قدم احتیاط سے، رکھنا ہے بھوک بھوک قدم احتیاط سے، اس وقت ہم گزر رہے ہیں پل صراط سے، رکھنا ہے بھوک بھوک قدم احتیاط سے، اس وقت ہم گزر رہے ہیں پل صراط سے، اور چلنی ہے چال ہم کو بہت سوچ سمجھ کر، چلنی ہے چال ہم کو بہت سوچ سمجھ کر، مہرا غلط نہ ہو کوئی اپنی بساط سے۔ اور ایک شعر عرض کرتی ہوں، غزل کے چند اشعار پیش کرتی ہوں کہ مجھے بھی چاہیے اپنا اناج کا حصہ، مجھے بھی چاہیے اپنا اناج کا حصہ، میں بن کے رہ گئی ہوں احتجاج کا حصہ، اور تمہارے سامنے محکوم میں بنائی گئی، تمہارے سامنے محکوم میں بنائی گئی، یہ زندگی ہے میری تیرے راج کا حصہ۔ اور شعر عرض ہے کہ ہمیشہ دیکھا ہے عورت کو دیتے قربانی، ہمیشہ دیکھا ہے عورت کو دیتے قربانی، ہمارے مرد بھی ہیں اس سماج کا حصہ۔ ہمیشہ دیکھا ہے عورت کو دیتے قربانی، ہمارے مرد بھی ہیں اس سماج کا حصہ، یہاں جو بولے گا سچ اس کا سر قلم ہوگا، یہاں جو بولے گا سچ اس کا سر قلم ہوگا، بناؤ نا مجھے بھی اس رواج کا حصہ، بناؤ نا مجھے بھی اس رواج کا حصہ۔ اور شعر دیکھیے کہ مجھے نہ میری وراثت سے ہی کرو محروم، مجھے نہ میری
وراثت سے ہی کرو محروم، کبھی تھی میں بھی اسی تخت و تاج کا حصہ۔ اور آگے شعر ہے کہ جہاں بھی جاتی ہوں نظریں اٹھا نہیں سکتی، جہاں بھی جاتی ہوں نظریں اٹھا نہیں سکتی، یہی ہے شرم کا اور میری لاج کا حصہ۔ بہت شکریہ۔ محترمہ رفعت یاسمین صاحبہ اپنا کلام پیش کر رہی تھی۔ اب میں گجرات سے آئے ہوئے اپنے دوست شاعر اعظم نصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ اعظم نصر صاحب بھرپور صاحب۔ ایک غزل کے چند اشعار ہیں۔ مختصر بات ہے میرے بھائی، مختصر بات ہے میرے بھائی، دل کی دنیا سے نکل نہیں پائی، اور عشق زینت رہا کتابوں کی، عشق زینت رہا کتابوں کی، بس یہیں تک میری پذیر آئی، اور ہے ازل سے ہی قدامت سی، ہے ازل سے ہی قدامت سی، اینڈ ون پین ہے ازل سے ہی قدامت سی، بن بھروسے رہی شناسائی، اور دل پہ کیا کیا قیامتیں گزری، اور دنیا رہی تماشائی، اور بات کڑوی نثر بھی لگتی ہے، شاید اس میں ہے تھوڑی سچائی۔ منڈی بھاؤ دن سے آئے ہوئے ہمارے دوست نعیم رضا بھٹی صاحب کو بھرپور تعریف سے ان کو استقبال کیا۔ نیند جب خواب کے آسات پہ دم کرتی ہے، نیند جب خواب کے آسات پہ دم کرتی ہے، ذہن بندھ جاتا ہے اور دل کی گرہ کھلتی ہے، نیند جب خواب کے آسات پہ دم کرتی ہے، خواب کے آساب پہ دم کرتی ہے، ذہن بند جاتا ہے اور دل کی گرہ کھلتی ہے، میں جہاں سرخ پرندوں میں گھرا رہتا تھا، میں جہاں سرخ پرندوں میں گھرا رہتا تھا، اب وہاں پختہ مکانوں کی تھکن اڑتی ہے، میں جہاں سرخ پرندوں میں گھرا رہتا تھا، اب وہاں پختہ مکانوں کی تھکن ہوتی ہے، ایک صدا کھینچ کے کشکول الٹ دیتا ہوں، ایک صدا کھینچ کے کشکول الٹ دیتا ہوں، اور خیرات کسی سمت سے چل پڑتی ہے، ایک صدا کھینچ کے کشکول الٹ دیتا ہوں، اور خیرات کسی سمت سے چل پڑتی ہے، گرد ہوتے ہوئے لمحوں کی شکستہ بختی، گرد ہوتے ہوئے لمحوں کی شکستہ بختی، بد دماغی میں ہواؤں کی مدد کرتی ہے، گرد ہوتے ہوئے لمحوں کی شکستہ بختی، بد دماغی میں ہواؤں کی مدد کرتی ہے، پیاس کھلتی ہوئی دیکھی تھی سر شاخ رضا، پیاس کھلتی ہوئی دیکھی تھی سر شاخ رضا، آج تک سب نگاہی کی کمی کھلتی ہے، پیاس دیکھی تھی، پیاس کھلتی ہوئی دیکھی تھی سر شاخ رضا، آج تک سب نگاہی کی کمی کھلتی ہے، نیند جب خواب کے اعصاب پہ دم کرتی ہے، ذہن بند جاتا ہے اور دل کی گرہ کھلتی ہے۔ ڈاکٹر حبیب صاحب سے گزارش کروں گا تشریف